کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال امامنا المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف: انا غیر مہملین لمراعتکم ولا ناسین لذکرکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امام حسین ٹی وی کے ساتھ یہ نوی نشست معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی اقساط میں، پہلی نشستوں میں ہم نے بیان کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ایک واجب امر ہے، ایک فرض چیز ہے کہ اگر کوئی انسان، یہ واجب اس طرح ہے، یہ فرض اس طرح ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی مومن اس چیز کو انجام نہ دے، اس فرض کو چھوڑ دے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو وہ جہالت کی موت مر جائے گا۔ اب ہم یہاں پر ہمیں یہ توجہ سے سوچنا چاہیے اور ملتفت ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آج کے اس دن کا، اس زمانے کا، اس وقت کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت بھی رکھتے ہیں، امام حسن حسین کی معرفت رکھتے ہیں، باقی ائمہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ان کی معرفت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی ان کی معرفت نہیں رکھتا اور فقط امام صاحب عصر کی معرفت ہے تو بھی کام نہیں چلے گا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا، اس زمانے کا جو امام ہے، یا آسان لفظوں میں کہوں کہ ہمارے زمانے کا جو امام ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ آپ کے زمانے کے امام کا نام کیا ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سروں کا تاج ہیں، تمام ائمہ کے والد بزرگوار ہیں، لیکن ہمارے اس وقت کا امام، اس زمانے کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے امام نہیں ہیں، امام ہیں، امام برحق ہیں، ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اور ان کی معرفت کے بغیر اور ان کی ولایت، امامت، خلافت کو قبول کیے بغیر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے مختصر بیان کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو بیان کیا۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے منتظر کی ذمہ داریاں بتائیں، جہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، کون سا وظیفہ، کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے، آج ہم بتا رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے ہم بے خبر نہیں، باخبر ہیں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں، تمہارے حالات کی خبر رکھنا چھوڑ دیں، تو یہ جو
ظالم زمانہ ہے، یہ جو زمانے کے ظالم لوگ ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، وہ تمہیں زندہ درگور کر دیں اگر ہم اہل بیت تمہیں یاد کرنا چھوڑ دیں تو۔ یعنی امام علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ہمیں کسی صورت نہیں بھلایا، تو ہمیں بھی امام علیہ السلام کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہم کو ہر وقت اپنے امام کے ساتھ ربط میں، توسل میں رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے وقت جیسے ہم کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، اسی طرح ہمیں کہنا چاہیے یا صاحب الزمان، یا امام مہدی، یا صاحب الزمان، یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ۔ اس طرح ہمیں اپنے امام وقت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی معرفت بھی حاصل کریں، ان کی زیارت کے لیے واجبات کو ادا کریں، محرمات کو ترک کریں، اور ان کے ساتھ توسل میں رہیں، ہر وقت ان کو یاد کریں، کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھلایا، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ بھی ہم کو نہیں بھلاؤ۔ تو امام علیہ السلام کا یہ جو قول ہے، شیخ مفید علیہ رحمہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ، ہم آپ کے امور سے غافل نہیں ہیں، ہم نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے سروں پر دستے شفقت رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے اوپر نگاہ کرم جمائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نگاہ کرم ہٹا دیں تو لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے اس دنیا میں۔ لہٰذا ہمارا یہ وجود اس چیز کی دلیل ہے کہ امام علیہ السلام کی نگاہ کرم ہم پر اب بھی باقی ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ، ہم تمہارے امور سے بے خبر نہیں ہیں، باخبر ہیں۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور ہم نے آپ کو ہر وقت یاد کیا ہوا ہے، یعنی ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بھلایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر امام ہمیں چھوڑ دیں تو پھر یہ لوگ ہمیں اس دنیا میں رہنے نہیں دیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ تَنَزَّلَ الْبَلَاءُ، اگر ہم تمہیں یاد کرنا چھوڑ دیں، اگر ہماری نگاہ کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو تمہارے اوپر سوائے بلاؤں کے اور کوئی چیز نازل نہ ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نعمتوں کا، تمام میں فیض خداوندی کا مرکز و محور امام زمان علیہ السلام ہے۔ انہی کے فیض سے تمام فیوز اور تمام نعمتیں اور تمام رحمتیں خدا کی ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ امام زمان علیہ السلام کے توسط سے اور ان کے وجود کی برکات سے پہنچتی ہیں۔ اگر امام زمان علیہ السلام کا وجود نہ ہو، یا پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں امام زمان علیہ السلام اپنے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی ان کو یاد کریں اور ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کے حقیقی منتظر ہو جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔